آپ کے والد کو کیا الزام ہے جس کے تحت پکڑا گیا؟ ندیم صاحب، ابھی آج نیب نے ان کو بلایا ہوا تھا انکوائری کے لیے، جو نیشنل اسپورٹ سٹی نارووال کا پروجیکٹ ہے، اور وہ اس انکوائری پہ پیش ہونے سے پہلے میرا خیال ہے کہ میڈیا کے سامنے زیادہ جو فیکٹس ہیں وہ تو بیان کر چکے ہوئے تھے۔ ایک بالکل ہی میں سمجھتا ہوں بھونڈا مذاق کے جس کیس میں ان کو پکڑا گیا ہے صاحب نے 5 سال ایز منسٹر پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم 3,200 ارب روپے کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پی ایس ڈی پی جو ہے اس پہ پریزائڈ کیا۔ انہوں نے سی پیک کے انڈر 28 ارب ڈالر سے زیادہ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کی نگرانی میں ہوئے، اور 1 روپے کی کرپشن جو ہے وہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کی ذات یا ان کی فیملی یا کسی نے پرسنل بینیفٹ اٹھایا ہو۔ اور 1993 میں جب انہوں نے پہلا الیکشن لڑا ایم این اے کا، اور تب سے لے کے آج تک ہماری فیملی کے ایسٹس میں کمی آئی ہے، اور میں تو نیب سے اور یہ ساری گورنمنٹ ایجنسی سے مطالبہ کروں گا کہ ان کے پاس تو یہ سارا ریکارڈ موجود ہے ان کی ایسٹس کا، ان کے بینک اکاؤنٹس کا، تو وہ بھی قوم کے سامنے رکھیں اور بتائیں کہ ایک ایسا سیاستدان بھی ہے کہ جس نے اس ملک میں اتنی دہائیوں میں سیاست کر کے کچھ کمایا نہیں، بلکہ اپنے ایسٹس جو ہیں اس کے کم ہوئے اور اس نے گنوایا، اور آج بھی یہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ اچھا، یہ یہ بتائیں کہ ان سارا کا جو چند روز پہلے ہی مجھے پتا چلا کہ ان کے اس بازو پہ جہاں گولی لگی تھی الیکشن کے دنوں میں، اس کی سرجری بھی ہوئی ہے۔ جی، یہ 3 دن پہلے جو ان کو لاسٹ ایئر ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں جو بازو زخمی ہوا تھا، جو ہڈی ریکنسٹرکٹ ہوئی تھی، اس کی سرجری تھی، تو وہ ابھی بھی آج بھی جب نیب میں گئے تو وہ اسی پٹی کی حالت میں گئے تھے اپنی سرجری کے بعد۔ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اس کو استعمال کر کے کوئی، کیونکہ الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا خوف ہو یا جس سے کوئی الحمدللہ دامن صاف ہے، اور اسی لیے ایک وہ نیب کے سامنے بھی